مرزا جیلمی صاحب کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی اصلیت بیان کی، چونکہ کئی دفعہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی ڈنکے کی چوٹ پر غلطیاں بیان کریں گے۔ میں معاویہ بن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمرو بن عاص، بصر بن ارطاہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس حوالے سے صرف عزت کرتا ہوں کہ وہ اصحاب ہیں، باقی جو ان کے اعمال ہیں وہ اللہ کو خود جواب دہ ہے۔ میں لعنت کا قائل نہیں ہوں، لیکن ڈنکے کی چوٹ پہ بخاری و مسلم کے حدیث کی روشنی میں ان کی غلطیاں بیان کرتا ہوں۔ تو ہم نے کہا تھا بدبخت پہلے اپنے والدین کی غلطی بیان کر، تو اپنے والدین کی سب سے بڑی غلطی ہے جو صحابہ کی غلطیاں نکالنے بیٹھ گیا۔ تجھے کس نے یہ ذمہ داری سونپی ہے، کس نے تمہاری یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرو؟ تو اب مرزا چونکہ جو صحابہ کرام کے بارے میں بد زبان ہوتا ہے، بے حیا ہوتا ہے، کسی کو معاف نہیں کرتا۔ مرزا حضرت امیر معاویہ صحابہ صفین کے بارے میں بد زبان ہوا، بے حیا ہوا، اب اس کی زبان سے نہ انبیاء بچے، نہ اہل بیت بچے، نہ مولا علی بچے، نہ امام حسن بچے، نہ صوفیاء بچے، نہ اولیاء بچے۔ اب اس نے ماں کا جو مقام ہے، رب نے قرآن کے اندر والدین کا ایک مقام بیان فرمایا ہے، تو بدبخت جو مرزا ہے ماں کے بارے میں اس نے بدتمیزی کی۔ اتنا گھٹیا ذہن، اتنا بدتمیز بے حیا آدمی، آپ اندازہ لگائیں کوئی بھی حلالی خون، کوئی بھی باحیا بندہ ایسے گھٹیا جملے ماں کے بارے میں، اپنے آپ کو عالم دین یا دین کا سکالر کہنوانے والا، کیا اتنا غلیظ اس کی سوچ، اتنی گندی گھٹیا زبان ہو سکتی ہے؟ ذرا خود سوچیں۔ امی کیڑی شاید ہے، میں دودھ نہیں بخشاں گی، وہ تیرا دودھ تو ہے ہی نہیں تھا، تم تو اپنے چکروں میں تھے، اللہ نے اولاد دے دی۔ اولاد آ گئی، یعنی اصل میں مرزا کی زبان سے اللہ نے اس کی حقیقت نکلوائی ہے کہ تو اپنے والدین کے چکروں کا نتیجہ بدبخت۔ تو میں مرزا صاحب سے کہتا ہوں کہ تم خود مرزا تو چکروں میں نہ پڑنا، ایسا نہ ہو کہ تیرے جیسا ایک اور خبیث بدتمیز کہیں امت کے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ اب تم اس چکر میں نہ پڑنا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ والدین وہ ہیں جن کی شان رب نے قرآن مجید کے اندر کئی انداز سے بیان فرمائی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی عبادت کے ساتھ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، پھر آگے ماں کی الگ سے شان بیان فرمائی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، کس انداز سے اللہ کریم والدین کی شان بیان کرتا ہے۔ پھر ماں کی رسول اللہ نے بھی 3 حصے خدمت کے بیان فرمائے۔ تو یہ گھٹیا سوچ کا، غلیظ اور خبیث سوچ کا بندہ یہ کیا کہتا ہے کہ ماں کیڑی شے ہے، تیرا دودھ تو تھا نہیں، یعنی ماں کا دودھ تھا ہی نہیں، تو اپنے چکر میں تھے، تم تو اولاد آ گئی ہے۔ تو اتنا بدتمیز، اتنا گھٹیا ذہن والا بندہ، کیا اس بندے کو ہم اسلامی اسکالر مان سکتے ہیں جس کی گندی اور لمبی زبان سے کوئی ہستی نہیں بچی؟ انبیاء نہیں بچے، اہل بیت نہیں بچے، صحابہ نہیں بچے، اولیاء نہیں بچے، والدین، ماں نہیں بچی۔ ماں کے مقام کے بارے میں اتنی گھٹیا گندی زبان استعمال کی اس بندے نے۔ یہ ہے پھٹکار۔ کسی بھی صحابی، کسی اللہ والے کے بارے میں جری ہونا، بدتمیز ہونا، بے باک ہونا اور بدتمیز ہونے کی یہ سزا ہے۔ بندہ بولا ہو جاتا ہے، بولا پاگل ہو جاتا ہے، جو سامنے کاٹ جاتا ہے، جو سامنے کاٹ جاتا ہے، کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ تو مرزا نے آپ دیکھے کہ ماں کے بارے میں کتنی گھٹیا زبان استعمال کی ہے، اصل میں اپنی اصلیت بیان کی ہے مرزا نے۔ تو ہم اس لحاظ سے اس حد تک مرزا کے مشکور ہیں کہ اصل میں تم نے اپنے والدین کی بات کی ہے، تیرے والدین جو ہے وہ چکروں میں تھے تو تم آ گئے۔ تو میں کہتا ہوں اس کے والدین تک کوئی میری یہ بات پہنچائے کہ تم اس پر اللہ سے معافی مانگو کہ تم نے اتنا خبیث اور بدتمیز قسم کا بیٹا جو امت کو عطا کیا، جس نے امت کے اندر اتنا فتنہ برپا کیا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، کوئی مذہب بنانا، کوئی فرقہ بنانا کوئی بڑی بات نہیں۔ مرزا قادیانی کا یہ نائب ہے، خدا نہ کرے یہ ان قریب کھل کے نہیں تو دبے لفظوں میں اعلان نبوت کرے گا۔ میں یہ معاذ اللہ یہ بدتمیز جاہل دجال بندہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا مقابلہ کروا رہا ہے، اور یہ اتنا علمی کتابی ہے کہ مولوی یہ اس کا ایک قول بنیاد بنا کے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ جو بھی بندہ دین کی تبلیغ کرے گا صحیح معنوں میں تو لوگ اس طرح سلوک کریں گے جس طرح رسول اللہ کے ساتھ سلوک ہوا۔ پھر پورا جناب اس نے کہا میرے بارے میں بھی عبداللہ بن ابی جیسے بھی لوگ ہیں، ابو جہل جیسے بھی لوگ ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، معاذ اللہ۔ تو پھر اس کے صحابہ بھی ہیں۔ اگر اس وقت عبداللہ ابن ابی منافق تھا نا، تو ہماری اس دعوت میں بھی عبداللہ ابن ابی کی طرح کے منافقین آئیں گے۔ اگر رسول اللہ کے مقابلے پہ ابو جہل تھا، ہمارے مقابلے پہ بھی ابو جہل آئیں گے۔ اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں دلیر لوگ تھے، ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے مجاہد دلیر موجود ہوں گے۔ اگر وہاں پہ کوئی کمزور لوگ تھے تو یہاں پہ بھی موجود ہوں گے۔ وہ سارے کے سارے حالات و واقعات وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے۔
मैं तो प्रैक्टिकली वो सारी की सारी दावत जो है ना, वो उम्र सीरीज में जो उन्होंने फिल्माई है, मैं वो एंजॉय कर रहा हूं। मैं पिन पॉइंट भी कर सकता हूं कि हमारी इस दावत में अब्दुल्ला इब्न उबई कौन है, अबू जहल कौन है। मैं पिन पॉइंट भी कर सकता हूं कि हमारी इस दावत में अब्दुल्ला इब्न उबई कौन है, अबू जहल कौन है। लेकिन मिर्जा किस हाथ तक पहुंच चुका है, तो ये मिर्जा कादियानी से कोई पीछे नहीं है, ये याद रख लें। बस थोड़ा सा फर्क रह गया है, खुदा ना करे कहीं वो भी ख़त्म ना हो जाए। तो ये बहुत बड़ा उम्मत के अंदर दज्जाल है। तो हम इसका जिक्र इसलिए नहीं करते कि इसकी कोई हैसियत है। जिस तरह शैतान है या जिस तरह वायरस होते हैं, जिस तरह बीमारियां होती हैं, कि उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती, वो एक गंदी और घटिया चीज़ होती हैं, लेकिन बताया क्यों जाता है कि लोग उससे बचें। तो मिर्ज़े के बारे में बड़े बड़े उलमा का कलाम करना कोई ये नहीं कि मिर्ज़ा को बड़ी शय है। मिर्ज़ा तो वो है कि जो कहता है कि मेरे साथ वो हो रहा जो रसूला के साथ हुआ। क्या रसूला तुम्हारी तरह माज़अल्लाह अंदर छुप के बैठे थे, लोगों की बात का जवाब नहीं देते थे? रसूला तो सरे आम रब की कुरान की आयतें तौहीद को और हक़ को बयान फरमाते थे। तेरी तो इतनी जुर्रत ही नहीं है, तू तो भागा फिर रहा है, तू तो अंदर बैठ के बंद कमरे में बैठ के बकवास करता है उलमा के खिलाफ। तू तो किसी अदना शागिर्द तालिब इल्म जो उलमा इकराम को उसके सामने बैठने की हैसियत नहीं रखता। तो इस वजह से करके अल्लाह ताला इसके फितने से उम्मत मुसलमान को महफूज रखे। ऐसी इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।